بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا الدرس التاسع یعنی 90 سبق کا یہ دوسرا سیکشن ہے، سیکشن با۔ اس سے پہلے سیکشن الف ہم پڑھ چکے ہیں، تو پہلے ہم یہ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ این المدرس، ٹیچر کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، نئے ٹیچر کہاں ہیں؟ ہوا عند المدیر، وہ پرنسپل کے پاس ہیں۔ أَيْنَ الطَّالِبُ الْجَدِيدُ، نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ ذهب إلى المكتبة، وہ لائبریری گیا۔ من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة، وہ لمبا آدمی کون ہے؟ من ذلك الرجل الطويل، من ذلك الرجل الطويل، وہ لمبا آدمی کون ہے؟ الذي، جو کہ خرج الآن، ابھی نکلا ہے، من المدرسة، اسکول سے۔ وہ لمبا آدمی کون ہے جو ابھی اسکول سے نکلا ہے؟ هو المدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل ہیں۔ ومن الولد الصغیر الذي خرج الآن من الفصل، چھوٹا لڑکا کون ہے، اور چھوٹا لڑکا کون ہے جو ابھی نکلا کلاس سے؟ الآن یعنی ہوتا ہے ابھی، ناؤ، انگلش میں ناؤ بولتے ہیں نا، وہ جو ابھی کلاس سے نکلا۔ اور چھوٹا لڑکا کون ہے جو ابھی کلاس سے نکلا؟ خرج یعنی نکلنا۔ هو ابن المدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے۔ لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ خوبصورت کار کس کی ہے؟ ہی للمدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل کی ہے۔ لمن ھذا الکتاب الکبیر، یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ اہو للمدرس، کیا وہ ٹیچر کی ہے؟ لا، نہیں۔ ہوا للطالبۃ الصغیرۃ، نہیں، وہ چھوٹی طالبہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، طالبہ فیمیل اسٹوڈنٹ۔ این الملعقۃ الصغیرۃ، چھوٹی چمچ کہاں ہے؟ ملعقۃ یعنی چمچ، صغیرہ چھوٹی۔ ہی فی الکوب، وہ پیالے میں ہے، کوب بولتے ہیں پیالے کو۔ این الکرسی المکسور، مکسور یعنی ٹوٹی ہوئی یا ٹوٹا ہوا۔ این الکرسی المکسور، ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ ہوا ہناک، وہ وہاں ہے۔ آج کے اس چیپٹر میں آپ کو کچھ فرق دکھائی دے رہا ہے؟ کل جو پڑھا تھا اور آج جو پڑھا ہے، اس میں کچھ فرق، کوئی نئی چیز دکھائی دے رہی ہے جی؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی کیا چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے اس میں بتائیے؟ نہیں پتہ چل رہی؟ چلیے دیکھیے، کل کے جو چیپٹر میں، کل کے جو ہم نے پہلے پارٹ میں، اس لیسن کے پہلے پارٹ میں جو چیز پڑھی تھی، آپ اس کو ایک بار دیکھیے۔ یہ ہے پہلا پارٹ، الف۔ اس میں دیکھیے، آپ نے جو موصوف اور صفت کا بیان پڑھا تھا، وہ موصوف صفت وہ تھی جو کہ انڈیفینیٹ تھی۔ کون سی تھی؟ انڈیفینیٹ یعنی نکرہ، جیسے تاجر غنی، ہے نا؟
مدرس جدید، فاکہۃ لذیذۃ، طائر صغیر، لغۃ سہلۃ. یہ سب کیا ہے؟ انڈیفینیٹ یعنی نکرہ، یعنی اس کے اندر ایک عام میننگ پایا جا رہا ہے. تاجر کوئی تاجر، غنی مالدار کوئی مالدار تاجر، مدرس جدید کوئی نیا استاذ، کوئی نیا ٹیچر. یا ایک سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم جب پورا سینٹنس پڑھتے ہیں مبتدا کو ملا کر، عباس تاجر غنی، عباس ایک مالدار تاجر ہے. تو کل کے چیپٹر میں، کل کے پہلے پارٹ میں ہم نے اس چیپٹر کے موصوف اور صفت کو بحیثیت انڈیفینیٹ پڑھا تھا، یعنی نکرہ کے طور پر پڑھا تھا. آج کے چیپٹر میں ہم موصوف اور صفت کو بحیثیت ڈیفینیٹ پڑھیں گے، یعنی معرفہ کے طور پر. یعنی اب جو چیز آئے گی، یعنی جو موصوف ہوگا وہ بھی معرفہ ہوگا اور جو صفت ہوگی وہ بھی معرفہ ہوگی. کل کے چیپٹر میں، کل کے لیسن میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جس میں موصوف اور صفت دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. نمبر 1 نمبر یعنی عدد، تعداد میں، واحد تثنیہ جمع. نمبر 2 جینڈر یعنی مذکر مؤنث جنس، ہے نا. نمبر 3 کیا ہے؟ معرفہ نکرہ، ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ. اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ. نکرہ والی مثالیں ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، اب معرفہ والی مثال آئے گی. اور چوتھی چیز جس میں موصوف اور صفت ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں وہ ہے اعراب، یعنی کلمے کی آخری حالت. ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے پہلا جملہ جس کے اندر موصوف اور صفت معرفہ بن کے آئے ہیں وہ ہے المدرس الجدید. ٹھیک ہے، المدرس الجدید، نیا ٹیچر، نئے ٹیچر. اگر یہاں پر ہوتا این مدرس جدید تو ترجمہ کیا ہوتا جی؟ ایک نئے ٹیچر کہاں گئے؟ کوئی نئے ٹیچر کہاں ہیں؟ یعنی جس سے ہم پوچھ رہے ہیں، یعنی ہم پوچھ رہے ہیں اور ہمیں ہی نہیں پتا ان کے بارے میں. این مدرس جدید، کوئی نیا ٹیچر کہاں ہے؟ ایک نئے ٹیچر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کسی نے آپ کو بولا کہ آج اسکول کے اندر ایک نئے ٹیچر آئے ہیں، پرنسپل نے آپ کو بلایا، آپ کو بلا کر بولا کہ آج ایک نئے ٹیچر آئے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر لائیے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے وہ ٹیچر کون ہے، تو آپ اگر کسی اپنے دوست سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے این مدرس جدید، ایک نئے استاد کہاں ہیں؟ یعنی کوئی نیا استاد آیا ہے جس کو میں نہیں جانتا ہوں، وہ کہاں ہیں. آئی بات سمجھ میں ہے جی؟ اور اس کے اندر جو ہے جب یہ والا جملہ بولیں گے ہم این المدرس الجدید، تو مطلب ہم ان ٹیچر کو جانتے ہیں. نئے ٹیچر کون ہیں؟ اس کا مطلب ہوگا نئے ٹیچر کہاں ہیں. فرق میرے خیال میں سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں، جواب مل رہا ہے ہوا عند المدیری، وہ پرنسپل کے پاس ہیں. آگے دیکھیے این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے؟ یہ دیکھیے یہاں پر بھی جو موصوف ہے الطالب اور صفت ہے الجدید. نیا طالب علم. ٹھیک ہے، ذهب الى المکتبۃ، وہ تو اس کا ترجمہ تو کر لیا ہے، بس یہاں پر اب ہائی لائٹ اس کو کر رہے ہیں جو موصوف اور صفت ہے. ٹھیک ہے، الرجل الطویل، الرجل الطویل، لمبا آدمی. من ذالک الرجل الطویل، وہ لمبا آدمی کون ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک بات آپ حضرات جو یاد رکھیں گے وہ یہ بھی
کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موصوف تو ایک ہی ہے لیکن صفت ایک سے زیادہ ہے. جیسے اگر میں کہوں الطالب الجدید الطویل، نیا لمبا طالب علم، ٹھیک ہے، نیا لمبا طالب، الطالب الجدید الطویل، دو صفت آ گئی اس کی، ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر یہ جو سینٹنس میں نے ابھی پڑھا ہے یہ والا، من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسۃ، اس میں دیکھیے الرجل الطویل یہ موصوف صفت ہو گیا. اب ایک صفت اور آ رہی ہے کس کی؟ الرجل کی، اور وہ ہے الذی. الذی سے لے کر یہ پورا آخر تک کا پورا جملہ، یعنی خرج الآن من المدرسۃ، یہ پورا جملہ بھی کیا بن رہا ہے جی؟ صفت. سمجھ گئے؟ الذی کا مطلب ہوتا ہے جو، اس کو بولتے ہیں اسم موصول. کیا بولتے ہیں؟ اسم موصول. تو من ذالک الرجل، وہ آدمی، وہ لمبا آدمی کہاں ہے؟ اب اس لمبے آدمی کی بھی ایک صفت آ گئی، کیا؟ جو نکلا، الذی خرج، جو نکلا، الآن ابھی، من المدرستی اسکول سے. کلیئر ہے جی؟ سمجھ میں آیا سب کو؟ تھمس اپ کیجئے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. هو المدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل ہیں. ومن الولد الصغیر، کون ہے چھوٹا لڑکا؟ کون ہے چھوٹا لڑکا؟ الذی، اب دیکھیے الولد یہ موصوف، الصغیر یہ صفت، اور پھر اس کی ایک اور صفت آ رہی ہے ولد کی، کیا؟ الذی، جو کہ، یعنی الذی سے لے کر یہ آخر تک پورا یہ کیا بن جائے گا؟ صفت. یعنی آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی کبھی صفت جو ہے وہ جملے کی شکل میں بھی آ جاتی ہے. یہ دیکھیے پورا جملہ بن گیا یہاں سے، جو کہ نکلا ابھی من الفصل، کلاس سے. هو ابن المدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل کا لڑکا ہے. اب ایک سوال ہے میرا صادق بھائی سے، اگر صادق بھائی کے علاوہ بھی کوئی بھی جانتا ہے تو وہ بھی بول سکتا ہے. آپ اس کی جو ہے ترکیب کر سکتے ہیں. ترکیب کل ترکیب کرنا سکھائی تھی نا میں نے، ترکیب کر کے بتائیے. هو ابن المدیر الجدید. مبتدا موصوف صفت بتانا ہے. نہیں، جو کچھ پڑھ گیا ہے وہ پڑھ لیا ہے آپ نے، ان سب میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس آپ کو غور کر کے بتانا ہے. اور اگر کسی کو اور کو بھی معلوم ہے تو وہ بھی بتا سکتا ہے. پہلے لیکن ہینڈ ریز کر دینا جس کو بھی بتانا ہو، تو میں انشاءاللہ موقع دوں گا اس کو. کوئی بھی نہیں ہے بتانے والا؟ کوشش تو کیجئے کوئی. چلیے جاوید بھائی بتائیے. کوشش کر رہا ہوں بس بتا نہیں رہا ہوں. جی، ہوا ابن المدیری تک تو مبتدا رہے گا اور جدید صفت رہے گی. پورا کھول کے بتائیے، کھول کر پورا. ہوا کیا ہے، ابن کیا ہے، مدیر کیا ہے، جدید کیا ہے؟ ہوا ابن، یہ تو اپنے نے وہ پڑھا تھا نا، مضاف، اور مدیری مضاف. ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا مبتدا ہوا نا. ویری گڈ، ہوا مبتدا ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح. مبتدا اسم بھی بن جاتا ہے اور ضمیر بھی مبتدا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کو الگ کر دیں تو ابن المدیری، ہاں ہاں، یہ مضاف اور مضاف الیہ بھی ہو جائے گا. ویری گڈ. ابن مضاف اور اور المدیر اور مضاف الیہ. المدیر
मुज़ाफ़ इलैह। और फिर अल-जदीद, अल-जदीदी जो है सिफत है, किसकी सिफत है? ये मुदीरी इब्नुल मुदीरी की। माशाल्लाह, आपने कोशिश बहुत अच्छी की है माशाल्लाह, और तकरीबन सही भी है। बस मैं आपको थोड़ी सी और इसको सफाई से बता देता हूँ, आप हजरात भी गौर से सुनिएगा। हुआ तो देखिए मुब्तदा हो गया, जब भी किसी जुमले की शुरुआत होती है इस्म से तो वो कहलाता है वो इस्म मुब्तदा। कभी कभी वो शुरुआत हो जाती है आपका ज़मीर के ज़रिए से भी, जैसे यहाँ पर हो रही है, ज़मीर है हुआ यानी वो, तो हुआ तो हो गया मुब्तदा। अब इब्न जो है, इब्नुल मुदीरिल जदीदी, अब इब्नुन नहीं हो रहा है, इब्नु हो रहा है। इब्नु होने की वजह से हमें ये पता चला इसके ऊपर तनवीन इस वजह से नहीं आ रही होगी क्योंकि ये मुज़ाफ़ बन रहा है, क्योंकि मुज़ाफ़ के ऊपर तनवीन नहीं आती। ठीक है जी, तो इब्न हो गया मुज़ाफ़, एक चीज़ हो गई। अब जब मुज़ाफ़ है तो इसका मुज़ाफ़ इलैह भी होगा। हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, मुज़ाफ़ इलैह ढूंढेंगे इसका। जैसे मुब्तदा है तो इसकी खबर भी होगी, जाहिर है, इसी तरह मुज़ाफ़ है तो मुज़ाफ़ इलैह भी होगा। अल-मुदीर ये मौसूफ है तो इसकी सिफत भी होगी। सब का सब कुछ मिलेगा हमें इसी सेंटेंस में। कैसे मिलेगा अभी बताते हैं। हुआ तो मुब्तदा, इब्न हो गया मुज़ाफ़, ठीक है, अल-मुदीर हो गया मौसूफ और अल-जदीद हो गया सिफत। मौसूफ और सिफत मिलकर बन गया मुज़ाफ़ इलैह। क्या बन गया? दोनों मिलकर मुज़ाफ़ इलैह। हाँ, मौसूफ और सिफत दोनों मिलकर बन गए मुज़ाफ़ इलैह। तो मुज़ाफ़ इलैह किसका होता है जी? मुज़ाफ़ का, यानी यहाँ पर मुज़ाफ़ क्या है? इब्न। ठीक है, तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का मामला तो हल हो गया, मौसूफ सिफत का भी हल हो गया, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का भी हल हो गया। अब बची क्या जी? खबर। मुब्तदा आया था ना, इसकी खबर भी तो आना ही है, तो बोलेंगे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर बन गया खबर किसकी? मुब्तदा हुआ की। आया भाई समझ में? जिस जिसको समझ में आया है वो हाथ उठाएं। अनस को आ गया, गाश को भी आ गया, जावेद भाई को भी आ गया, सादिक भाई को भी आ गया, रिजवान भाई कहाँ हैं? तकरीबन सबको समझ में आ गया। आपको समझ में नहीं आया जी? नहीं समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, वो आपका पिछला चैप्टर जो छूटा हुआ है ना, उसकी वजह से समझ में नहीं आया है। आप जो है वो पिछली वीडियोस भी देखिए, जो पिछली वीडियोस रिकॉर्ड हैं वो मौजूद भी हैं, तो आप उसको जाके जब समझेंगे ना मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है, तब जाकर ये चीज़ समझ में आएगी इंशाअल्लाह, है ना जी? उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप, ठीक है? अब आगे हम चलते हैं। लिमन तिलका सय्यारतुल जमीलतु। लिमन किसकी है? तिलका सय्यारतु अल जमीलतु, वो खूबसूरत कार, वो खूबसूरत कार किसकी है? हिया लिल मुदीरिल जदीदी, वो नए प्रिंसिपल की है। ये भी क्लियर है सबको? यहाँ पर अस्सय्यारतु और अल जमीलतु पर गौर कीजिए, ये भी मौसूफ सिफत हैं, मारफा बनकर आ रहे हैं। ये दोनों मोन्नस हैं, सय्यारतु भी मोन्नस है तो इसकी सिफत भी मोन्नस आ रही है। सय्यारतु पर पेश है तो इसकी सिफत अल जमीलतु पर भी पेश है। चारों चीज़ों में ये दोनों सेम है। नंबर देख लीजिए, जेंडर देख लीजिए, और आपका डेफिनेट इंडेफिनेट देख लीजिए, और आप हालत देख लीजिए, चारों चीज़ों में ये सेम ही नज़र आएंगे आपको। हिया लिल मुदीरिल जदीद, ये यानी वो नए प्रिंसिपल की है।
لام جو آتا ہے نا کسی کی ملکیت بتانے کے لیے آتا ہے، یہ بھی اس کی ہے. لمن کس کی ہے؟ للمدیر الجدیدی نئے پرنسپل کی ہے. لمن ھذا الکتاب الکبیر یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ اہو للمدرس کیا وہ ٹیچر کی ہے؟ لا نہیں، ہوا للطالبۃ الصغیرہ وہ چھوٹی طالبہ کی ہے. الطالبۃ الصغیرہ اس میں بھی دیکھ لیجئے جب لام حرف جر آ گیا، اچھا یہ اوپر بھی یہ مثال گزر چکی ہے لیکن یہیں دیکھ لیجئے. اب جب لام حرف جر ہے تو لام حرف جر کی وجہ سے طالبہ کے نیچے زیر آیا ہے اور طالبہ موصوف ہے تو اس کی صفت کے نیچے بھی کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے، کیونکہ دونوں سیم کرنا ضروری ہیں دونوں کا اعراب. این الملعقۃ الصغیرہ چھوٹی چمچ کہاں ہے؟ ہی فی الکوبی وہ پیالے میں ہے. این الکرسی المکسور ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ ہوا ہناک وہ وہاں ہے. چلیے اب تمرین کریے، ایک ایک کر کے پڑھیے. پہلے صادق پڑھیں گے، پھر انس، پھر جاوید، پھر رضوان. رضوان بھائی اگر آپ پڑھ سکیں تو پڑھیے گا، ورنہ گاش، کیونکہ آپ کو کلیئر نہیں ہوا ہے نا ابھی. چلیے اسٹارٹ کیجیے جی. الطبیب الجدید فی المستشفى نئے ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہیں. والطبیب القدیم فی المستوصف مستوصف میں مستوصف بولتے ہیں کلینک کو، کلینک جو ہوتی ہے نا. اور پرانے ڈاکٹر کلینک میں. ویری گڈ. القلم المکسور علی المکتب. مکسور یعنی ٹوٹی ہوئی. یہ ٹوٹی ہوئی قلم ٹیبل پر ہے. جی. المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرۃ. اس کو پہلے والے کا بتا دیجیے. مروحہ یعنی پنکھا بولتے ہیں فین کو. اچھا تو نیا پنکھا پورا بڑے کمرے میں. ویری گڈ. آگے چلیے. گاش آپ بتائیں. ایک ہی تھوڑی سی روک رہا ہوں. تو یہ اللغۃ لائبریری اور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ مکتبی مطلب میج ہوتی ہے، تو لائبریری بھی ہو رہا ہے مکتب. لائبریری کے آخر میں عام طور سے گولتا آتا ہے مکتبتن. ٹھیک ہے نا. گاش نے لکھ دیا ہے کہ عربی زبان آسان ہے. صحیح ہے. اللغۃ العربیۃ سہلۃ عربی زبان آسان ہے. آگے چلیے. صادق بھائی. ارے ایک منٹ رکیے، رضوان بھائی پڑھ رہے ہیں. ہمارے بھی نمبر آنے دو یار آپ کی. ہاں پڑھیے. الولد الطویل الذی خرج من الفصل الان. مولوی صاحب کیا ہے؟ الان انا طالب من کویتی. سب ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ چلیے صادق بھائی بتائیں گے اس کا ترجمہ. سنیے آپ غور سے. لمبا لڑکا جو کہ نکلا کلاس سے. الان طالب من الکویت مینس کویت یہ ملک ہے نا، کویت. کنٹری. چلیے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں پورا. مائک بند کر لیں. الولد الطویل الذي خرج من الفصل الآن طالب من کویت. لمبا لڑکا جو ابھی کلاس سے نکلا ہے، اسٹوڈنٹ ہے کویت کا، وہ کویت کا طالب علم ہے. سمجھ کے میں آیا سب کو جی؟ جی دیکھیے اس میں کیا ہوا ہے. سب سے پہلے یہ شروع ہو رہا ہے
الولد الطویل یعنی لمبا لڑکا، موصوف صفت آ گئے، الولد موصوف، الطویل صفت۔ اب اس کی ایک اور صفت آئی ہے، وہ کیا؟ الذی خرج من الفصل الآن، ٹھیک ہے، جو کہ ابھی کلاس سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، الذی سے لے کے الآن تک، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ صفت الآن تک، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ موصوف اور یہ دونوں صفت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا ہو رہا ہے، الولد موصوف، الطویل صفت، اور الذی سے لے کر الآن تک کا جو جملہ ہے یہ بھی صفت، ٹھیک ہے۔ تو موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کیا بن گیا؟ مبتدا۔ مبتدا اتنا بڑا ہے اس میں، دیکھیے، وہ لمبا لڑکا جو ابھی کلاس سے نکلا ہے وہ کون ہے؟ اب خبر آ رہی ہے، طالبن اسٹوڈنٹ ہے، من الکویت، کویت کا اسٹوڈنٹ ہے۔ آئے جی سمجھ میں؟ کس نے اٹھائے انگوٹھا؟ اچھا سب نے اٹھا دیا، انس کا نہیں اٹھائے؟ اچھا کہنے پر اٹھا رہے ہیں کیا، مجبور ہو کر؟ نہیں مول صاحب، میں دراصل پڑھ رہا تھا، سمجھ میں آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا تو پڑھا دو۔ جی جی ہاں ترکیب سمجھ میں آ گیا نا، جو ترکیب بتائی میں نے؟ جی ہاں صادق بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں میں تھمس اپ کر رہا تھا، وہ 2 پیسہ ہو گیا۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، آگے چلیے، کس کا نمبر ہے اب؟ انس کا نمبر ہے اب۔ انا فی المدرستی مدرستی ثانویت ثانویتی، ثانویہ بولتے ہیں سیکنڈری کو، سیکنڈری۔ یہ اسکول نہیں، یہ کہاں سے آ گیا اس میں؟ یہ نہیں، تو ہے ہی نہیں کہیں سے کہیں۔ سیکنڈری اسکول یہاں ہے۔ ارے توبہ رے، نہ تو یہاں پر نہیں، یہاں ہے، سیکنڈری اسکول یہاں کا ترجمہ کہاں سے کر دیا آپ نے؟ انا یعنی کیا ہوتا ہے؟ میں ہاں تو میں تو لائے نہیں آپ کہیں نہ کہیں سے، اور جو نہیں ہے یہاں وہ لیا ہے میں آپ۔ سیکنڈری اسکول میں ہوں۔ ہاں بس بالکل سمپل، بالکل صحیح کیا، میں سیکنڈری اسکول میں ہوں۔ سیکنڈری اسکول کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اندر 10ویں تک کی تعلیم ہوتی ہے، 10th ہاں 10 تک کی تعلیم ہوتی ہے، سینئر سیکنڈری ہوتا ہے بڑا۔ چلیے آگے چلیے، کس کا نمبر ہے؟ ذهب الرجل الفقير إلى ہاں الوزير، ہاں جی، وہ غریب آدمی ہاں نکلا ہاں گیا، ذہبہ یعنی نکلا نہیں، گیا، گو، غریب آدمی گیا وزیر کی طرف۔ ویری گڈ۔ چلیے وزیر جانتے ہیں نا؟ منتری، منسٹر۔ چلیے گاش، الان ہوا دورک، استخارہ کر رہے ہیں کیا آپ؟ ٹائپنگ۔ ارے یار چلیے کریے ٹائپنگ۔ جلس الطالب الجدید خلف حامد، آپ لوگ اپنے من میں سوچ لیجئے کیا ہے؟ نیا طالب علم بیٹھا ہے، خلف نہیں، حامد، حامد کے پیچھے۔ ہاں بیٹھا ہے نہیں ہوگا، نیا طالب علم حامد کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جلس الطالب الجدید خلف حامد، جلسہ یہ فعل ماضی ہے، کام ہو چکا، ہو گیا، بیٹھ گیا۔ چلیے آگے، اب کون ہے؟ السکین الکبیر حادن، ارے یہ رضوان صاحب کی باری ہے، کوشش کرو رضوان صاحب۔ السکین والکبیر، آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی صحیح صاف۔ السکین سکین نہیں ہے، الکبیر، السکین الکبیر،
السکین کبیر حاد حاد جدا، شدید حاد جدا. السکین یعنی چھری، نائف، چاقو. الکبیر یعنی بڑا، بڑا چاقو. حادن تیز ہے، جدن بہت، بڑا چاقو بہت تیز ہے، یعنی دھار تیز ہے اس میں. چلیے آگے. ہوم ورک آ گیا، ہوم ورک. یہ والا بتائیے، یہ والا پہلے، ابھی 10واں اور 10واں باقی ہے نا. من میری هذا باری ہے. القصير. چلیے میری باری ہے. من ھذا الولد القصیر، یہ ٹھیک نہ چھوٹا، لڑکا یہ ٹھنگنا لڑکا کون ہے؟ هو ابن المدرس الجدید، وہ نئے ٹیچر کا بیٹا ہے. اب یہ آپ کو کام کر کے لانا ہے جی، ایکسرسائز نمبر 2 سے، اور یہ یہاں تک پورا کر کے لانا کام. یہ دیکھیے یہاں پہ بتا رکھا ہے بیتن، یہ منعوت ہے، منعوت یعنی موصوف، اور جدید نعت ہے، نعت یعنی صفت. اب یہ پوائنٹس ٹو ریممبر، اس کو بھی پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ اور اچھا سمجھ میں آ جائے گا. یہ وہی سب باتیں ہیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں. اس میں انہوں نے 3 چیزیں بتائی ہیں بس. یہ 3 چیزوں کے اندر ہوتا ہے موصوف صفت، لیکن 4 چیزیں ہوتی ہیں اصل میں، ایک چیز کھا گئے یہ لوگ بھی. اب یہ ایڈجیکٹو بتا رکھے ہیں جو آن سے ختم ہوتے ہیں اور تنوین ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی، جیسے کسلانو، جوعانو، عطشانو، غضبانو. آج یہ غلطی صادق بھائی نے کی تھی. یہاں پر یہ ووکیبلری ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. اچھا یہ تو پارٹ 1 کا ہو گیا پورا. الانگریزیہ انگلش، العصفور اسپیرو، الطائر العربیہ سہل، پورا دیکھا ہے. مستعد ہارڈ ورکنگ. آگے ہے in this part we learn adjective qualifying a definite noun. For example أين المدرس الجديد. یعنی اس پارٹ بی کے اندر ہم نے یہ سیکھا ہے ڈیفینیٹ ناؤن سے جو صفت کے میل کھاتی ہے، مطلب ملتی جلتی ہے، وہی یعنی معرفہ موصوف ہوگا، یعنی موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ، وہی بات ہے. اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ الذی، یعنی اس کو اسم موصول بتایا میں نے، انگلش میں بولتا ہے ریلیٹو پروناؤن. if it refers to a human being it is to be translated who سے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی جو ہم ترجمہ کر رہے تھے. and if it refers to an animal or a thing تو which سے ترجمہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر انسان کی طرف اگر نسبت ہوگی اس کی تو اس کا ترجمہ ہو سے ہوگا، اور اگر جانور یا کسی چیز کی طرف ہوگی تو وچ سے اس کا ترجمہ ہوگا، یعنی کون سی. دا مین ہو وینٹ، البیت الذی. اور کیا ہے ناٹ دیٹ when lam is used with a noun having al the alif of alif lam is omitted. ہاں یہ بھی ایک بات بتانے کی ہے آپ حضرات کو کہ جب لام جو کہ ایک حرف جر ہے، حروف جر میں سے ایک حرف ہے لام، جب یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، جب بھی یہ کسی اسم پر آتا ہے، یعنی کیسے اسم پر؟ ڈیفینیٹ پر، یعنی جو جس پر الف لام لگا ہوا ہے پہلے سے، تو اس الف لام کا الف گر جاتا ہے. جیسے الامامو ہے تو للامام لکھیں گے تو اس کا الف گر جائے گا، یعنی الف لام کا. دیکھیے اس میں بھی گر گیا یہ الف، یہ والا. المدرس ہے تو للمدرس ہو گیا، الف لام کا الف گر گیا، ڈائریکٹ ملا دیا، یعنی لکھا بھی نہیں جائے گا، پڑھا بھی نہیں جائے گا. جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. لیکن جب لام آئے گا کس پر؟ الف لام والے اسم پر، تو الف لام کا الف گر جائے گا. ہاں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اندہ کے بعد میں جو بھی ناؤن آئے گا اس کے نیچے زیر آئے گا، یعنی ای کی آواز ہوگی. جیسے المدرس عند المدیری، عند المدیری. جیسے تحتہ کے بعد آتا ہے، فوقہ کے بعد آتا ہے، امامہ کے بعد آتا ہے. اندہ کے بعد بھی جو اسم آئے گا وہ مجرور ہو کر آتا ہے. اب یہاں پہ ووکیبلری ہے المکتبہ، المکتبۃ لائبریری. دیکھیے آپ پوچھ رہے تھے ابھی جاوید بھائی، تو المکتبۃ تو ایسے لکھا جاتا ہے لائبریری.
سیکنڈری اسکول المدرسۃ الثانویہ، الآن ناؤ جسٹ ناؤ، الوزیر منسٹر، ہناک دیر حاد شارپ، المستوصف کلینک اسمال ہاسپٹل، السوق مارکیٹ، المروحہ فین، اندونیسیا انڈونیشیا، اور کویت الکویت کویت، الشارع اسٹریٹ۔ ہو گیا جی؟ تو آپ سب حضرات کام کر کے ضرور دکھائیے گا۔